وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو، یعنی مسجد حرام کی طرف، بیت اللہ شریف کی طرف۔ تو جہاں کہیں بھی انسان ہو قبلے کا تعین کرنے کی کوشش کرے اور جس طرف قبلہ ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ ضرور وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بے شک یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ یعنی اہل کتاب کو یہ معلوم تھا کہ نبی آخر الزماں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ دو قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کریں گے، اور انہیں پتا تھا کہ یہ قبلہ چینج ہوگا۔ اس کے باوجود ان کا اعتراض کرنا صرف اور صرف ضد کی وجہ سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اور اگر تم ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے کر آؤ، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، یعنی جتنی بھی نشانیاں دکھا دی جائیں یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ نشانی دکھانا اسے فائدہ کرتا ہے جسے سمجھ نہ ہو۔ جو جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود انکار کر رہا ہو ضد کی وجہ سے، تو کوئی نشانی اسے فائدہ نہیں دیتی۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو گے۔ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہو گیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ 17 مہینے 3 دن تک مسجد اقصی بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا، اب خانہ کعبہ کی طرف منہ ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد پھر دوبارہ مسجد اقصی کی طرف منہ کریں گے، تو فرما دیا گیا کہ اب قبلہ قیامت تک یہی رہنا ہے، مسلمان بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے ہی نماز ادا کریں گے۔ وَمَا بَعْدُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْدٍ، اور وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یہ عیسائی یہودی ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی بھی نہیں کرتے، بظاہر تو بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں، لیکن یہودی بیت المقدس میں جو صخرہ چٹان ہے اس کی طرف منہ کرتے ہیں جو مغربی کنارہ ہے، اور عیسائی مشرقی کنارے کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کرتے ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اے سننے والے کسے باشد اگر تو ان کی خواہشوں پر چلا علم آنے کے بعد، إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ بے شک ضرور تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ یہ ہر پڑھنے والے کو خطاب ہے کہ جب علم آ چکا، اس کے بعد بھی اگر آپ یہودیوں عیسائیوں کی خواہشات پر چلے تو تمہیں یہ برباد کر دیں گے اور تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ تو اے مسلمانوں تم یہودیوں اور عیسائیوں کی باتوں کو فالو نہ کرو، ان کے پیچھے نہ چلو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ، وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ مطلب یہ کہ پچھلی کتابوں میں نبی آخر الزماں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے علماء اہل کتاب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مشرف با اسلام ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو آیت ہے کہ اہل کتاب اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، یعنی مطلب یہ کہ بیٹا سامنے آ جائے تو پہچاننے میں دیر نہیں لگتی، تو اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اس طرح جانتے ہیں
کہ اگر سرکار کو وہ دیکھیں تو فوراً ان کا دل اس بات کو مان لے گا کہ یہ سچے نبی ہیں. جس طرح عبداللہ بن سلام نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو کہنے لگے کہ چہرہ دیکھ کر ہی میں سمجھ گیا کہ یہی سچے نبی ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو اس میں جو معرفت بیان کی گئی اس کی شان کیا ہے؟ یعنی اہل کتاب حضور کو کتنا جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے عمر، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی بلا شک و شبہ میں نے پہچان لیا، اور میں نے جان لیا کہ یہی نبی آخر الزماں ہے. اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کے پہچاننے سے زیادہ اتم اور اکمل تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں. بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمارے معاملات کو حقیقی طور پر جانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اور ان کا سر چوم لیا. یعنی مراد یہ ہے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ نبی آخر الزماں سچے نبی ہیں، ان کے اوصاف یہ ہیں، تو اب ہمارے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ یہ سچے نبی ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے. الحق من ربک، اے سننے والے یہ حق تیرے رب کی طرف سے ہے، حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہو. فلا تکونن من الممترین، تو خبردار تو شک نہ کرنا. اللہ تبارک و تعالی دوسرے پارے کے پہلے رکوع کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اس میں جو باتیں بیان ہوئیں، خاص طور پر جو شان مصطفیٰ کا ذکر ہے کہ قبلہ بھی ہمیں ملا تو حضور کے صدقے میں، اور حضور کی رضا کے لیے بیت اللہ قبلہ بنایا گیا. کیا شان و عظمت ہے ہمارے نبی کی. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں حضور کی سیرت پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے حکم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.